وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون سامعین محترم، رب کائنات کا یہ خوبصورت اور چشم کشا کلام میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اور ہر آیت پر یہ جی چاہتا ہے کہ اس سے اگلے والی آیت بھی پڑھ لی جائے اور وہ بھی اس میں شامل کر دی جائے، کیونکہ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مفید نہ ہو۔ وہ خالق کے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے ہماری رگ رگ سے واقف ہے، اس دنیا میں بسنے والے سبھی لوگوں کے بارے میں جانتا ہے، گزرے ہوئے حالات اس کی نظر میں ہیں اور آنے والے تمام لمحات اس کے علم اور اس کی بصارت میں ہیں۔ اس لیے آج کی آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے پیش نظر اللہ رب العزت ان آیات میں ہماری کیا رہنمائی فرما رہے ہیں۔ بات تو اللہ نے اپنے رسول سے کی، لیکن یہ بات چونکہ ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جو اس رسول کا امتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بدنی زندگی کے اعتبار سے اس دنیا میں ایک مقررہ وقت تک رہے، اور جب تک رہے ان کا نام لے کر ان کو خطاب کیا جاتا رہا، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہماری نظروں سے اوجھل ہوئے، تو اب یہ خطاب اسی رسول کے امتی اور اس امت کے ہر فرد سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال اور رب کائنات ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے امتیوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اے امت مصطفیٰ، میں اس بات کو درمیان میں انورٹڈ کاماز میں اس لیے لے کے آتا ہوں کہ جب تک ہم اس کلام کو اپنے لیے نہیں سمجھیں گے، اس کلام کا مدعا پورا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خطاب صرف اللہ کے رسول سے نہیں ہے۔ اگر یہ صرف ان سے ہوتا تو بات کئی صدیاں پہلے ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ تو قیامت تک آنے والے ہر اس فرد کے لیے ہے جو اپنے آپ کو مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی کہتا ہے۔ اس لیے
جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہتے ہیں تو در حقیقت وہ ہم سے کہہ رہے ہیں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے لوگو اگر کوئی برا وقت آ جائے، کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے، تمہارے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرے، تمہارے خلاف پلاننگ کرنا شروع کر دے اور تمہیں مختلف طریقوں سے پریشان کرنا شروع کر دے، تو تم اس کو اچھے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرو، اچھے طریقے سے، بھلائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ۔ اس میں صرف ایک جذباتی کیفیت پیدا کرتے ہوئے الجھ جانا، پریشان ہو جانا اور پھر خود اپنے ہی گھر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امتیوں کو یہ خوبصورت میسج دیا جا رہا ہے کہ جب بھی برے حالات ہوں، جب بھی کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کو اچھے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ اور اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ عقل، فہم، فراست، مشورہ، اخلاص، اللہ پر یقین، اہل ایمان پر بھروسہ، ان سب چیزوں کو بروئے کار لا کر پھر کوئی لایا عمل تیار کیا جائے۔ محض کسی واقعے پر کوئی بیان داغ دینا، محض کسی بات پر اپنی طرف سے کسی ریئیکشن کا اظہار کر دینا، یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بات جو ہمارے آج کے تناظر میں آ رہی ہے کہ جب بھی ایمان والوں کو کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو اسے پوری عقل مندی اور دانائی کے ساتھ سوچنا چاہیے اور اس کا جواب دینے کے لیے باہمی مشاورت، اللہ پر بھروسہ اور اہل ایمان کے ساتھ پورے اخلاص کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی تدبیر کی جائے۔ اور اللہ فرماتے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو وہ بنا رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں، اس وقت کے یہودی بھی اور اس وقت کے مشرکین بھی جو سازشیں کر رہے تھے، اسی سے ملتی جلتی سازشیں آج کے دور میں بھی ہو رہی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی۔ کوئی بھی گناہ خود کر کے مسلمانوں کے خلاف اس کی تہمت لگا دینا، اس پر الزام لگا دینا اور اس کی آڑ میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور خراب کرنے کی کوشش کرنا، دھمکیاں لگانا، پوری دنیا سے لشکر اکٹھے کرنا، یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے۔ غزوہ خندق اگر آپ نے تاریخ میں اور سیرت طیبہ میں پڑھی ہو تو اس زمانے میں ایسا ہی تھا کہ جیسے موجودہ زمانے میں تمام ملکوں کی فوجیں اکٹھی کر کے کسی ملک پر چڑھائی کر دینے کا فیصلہ کر دیا گیا ہو۔ پورے جزیرہ عرب میں چھوٹے بڑے تمام قبیلوں کو اکٹھا کر لیا گیا تھا اور چھوٹی چھوٹی بات کو بنیاد بنا کے مسلمانوں کے خلاف ایک اتحاد قائم کیا گیا اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا عزم بڑھایا گیا اور اس کے لیے کارروائیاں شروع کی گئیں۔ یہ کارروائیاں اس وقت بھی ہوتی تھیں اور آج بھی ہو رہی ہیں، لیکن کسی بھی کارروائی کا جواب دینے کے لیے عقل اور بہتر پلاننگ، بہتر منصوبہ بندی اس کو کرنا لازمی ہے۔ محض بودے قسم کے بیانات دے دینا اور بیوقوفانہ قسم کا رد عمل کا اظہار کر دینا، یہ کبھی بھی کسی مصیبت کو دور کرنے کا باعث نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے اس حکم کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں، مسلسل نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ لا فقر اشد من الجہل، ناواقفیت سے زیادہ تنگ دستی اور کوئی نہیں ہے، فقیری اور کوئی نہیں ہے، غربت اور کوئی نہیں ہے۔ وہ قوم اور وہ ملت، وہ افراد انتہائی غریب اور تنگ دست ہیں کہ جو ناواقفیت کا ہمیشہ رونا روتے رہتے ہیں یا جو ناواقفیت کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہاں سے آ گئے، کیسے آ گئے، کیسے چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا ہم سکے۔ ناواقفیت جو ہے یہ تنگ دستی کی علامت ہے، فقر کی علامت ہے، غربت کی علامت ہے، کسی کچھ نہ کرنے کی صلاحیت کی علامت ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے
اور آپ نے فرمایا کہ ولا مال اعوض من العقل، اور عقل مندی سے زیادہ فائدہ مند مال اور کوئی نہیں ہے۔ ڈالر جمع کر دینے سے کوئی آدمی امیر نہیں ہو جائے گا، سب سے امیر آدمی وہ ہے جس کی عقل سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ولا عقل کا تدبیر، بہتر پلاننگ سے بہتر زیادہ کوئی عقل نہیں ہے۔ جس کی پلاننگ اچھی ہے، جس کی منصوبہ بندی اچھی ہے، جس کے مشورے اچھے ہیں، جو فیصلے اچھے کرتا ہے، وہی عقل مند کہلائے گا۔ جو فیصلے اچھے نہیں کرے گا، جو مشاورت نہیں کرے گا، جو غرور اور تکبر میں مبتلا رہ کر اپنی قوم کو مسلسل فریب اور دھوکہ دیتا رہے گا، وہ عقل مند نہیں کہلائے گا۔ اور بدقسمتی سے ہم یہ اس مرض میں بھی مسلسل مبتلا ہے۔ ایک ایسی بات کے اقرار کر لینا کہ جس کا کوئی ثبوت ابھی تک فراہم نہیں کیا گیا، اور مسلسل اس اقرار کے بعد اپنی طرف سے صفائیاں پیش کرنے کا عمل، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ پہلے اس بات کی جہالت کہ جناب ہمیں خبر نہیں ہو سکی کہ اس ملک پاکستان کہ جس کی فوج پورے عالم اسلامی میں بلکہ پوری دنیا میں ایک بہترین فوج تسلیم کی جاتی ہے، جس کے انٹیلیجنس ادارے دنیا کے بہترین انٹیلیجنس اداروں میں جس کو شمار کیا جاتا ہے، اس کی ہمیشہ تعریف اور توصیف کے اس کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم سب سے بہترین فوج، ہم سب سے بہترین تعلیم اور انٹیلیجنس کی قوتیں رکھنے والے، اور بیان یہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہو سکی، پتہ نہیں کب آئے تھے، کیسے آئے تھے، جیم کر دیا تھا، پتہ نہیں تھا، 6 مہینے 6 سال 5 سال سے یہاں پر تھا، خبر نہیں ہو سکی۔ یہ سب کے سب ایک ایسی جہالت کی طرف اشارہ ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنی کتاب حکمت میں ایک طویل عرصے سے بیان کیا ہے کہ جو شخص ناواقفیت کا اظہار کرتا ہے اس سے زیادہ تنگ دست اور فقیر اور لاچار اور کوئی نہیں ہے۔ اور ہم اس لاچاری کا اظہار پوری دنیا کے سامنے کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں خبر نہیں ہو سکی، ثبوت کوئی نہیں ہے، لیکن ہم تسلیم کر رہے ہیں جناب مار دیا گیا ہے، اس کو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جس شخص کو تلاش کرنے میں پوری دنیا گزشتہ 15 سال سے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور اس کو جب پکڑ لیا گیا تو چند گھنٹوں کے اندر اندر کفن دفن کر کے سمندر میں پھینک بھی دیا گیا، نہ کوئی تصویر، نہ کوئی نشانی، نہ کوئی بیان، نہ کوئی ثبوت، کوئی ثبوت نہیں، بس یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم کہیں اور تم کہو کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ آپ نے جو فرما دیا بالکل صحیح فرما دیا ہے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، ہم کچھ نہیں کہیں گے، جناب آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ کوئی دنیا کا عقل مند انسان اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اس پر خم ٹھونکا جائے اور پوری قوت کے ساتھ کہا جائے کہ جناب اگر یہ کارروائی تم لوگوں نے کی ہے تو لاؤ ثبوت، اور پھر اس کے بعد اگلا قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بنیاد ہماری طرف سے یہ ہوئی کہ ہم نے ان کے اعلان کو بالکل ہو بہو منوان تسلیم کر لیا کہ جناب آپ نے جو کچھ کیا بالکل درست کیا۔ دوسرا، اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جب بھی کوئی برا وقت آئے تو برے وقت کو دانش مندی کے ساتھ اچھے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرو۔ جہالت کا اور فضول قسم کے بیانات کے ذریعے سے اس کو دور نہیں کیا جا سکتا، اور ہم مسلسل اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ عظیم کامیابی ہے، حالانکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کامیابی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اگر ایسا ہوا تو ہم ایسا کر دیں گے، بالکل اس بیوقوف آدمی کی طرح کہ جو ہر دفعہ جوتے کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ اگر مارا تو میں تمہاری ایسی تیسی کر دوں گا۔ کیا یہ پہلی بار واقعہ ہوا ہے؟ 20 مرتبہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، لیکن ہم اپنی جہالت اور اپنی نادانی اور اپنی ناواقفیت کا اظہار مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں۔